خصوصی بچے، والدین اور سوسائٹی ہر طرف سے خصوصی توجہ کے طالب ہوتے ہیں. آپ اس پہ کیا روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ دیکھیے بچے جو ہے نا ان کو گھر سے بھی چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ تو گھر ہی ہے، کیونکہ ان بچوں کو جو کانفیڈنس، ان کی کیریکٹر بلڈنگ کہنا چاہیے. اب ڈسیبلٹی میں یہ میں ان بچوں کو نکال رہی ہوں جو بچے ایسے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جن کے ہم انڈیپینڈنٹ وہ کبھی نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے پیرنٹس کے ڈینائل کا. وہ دماغ تسلیم ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ میرا بچہ جو ہے وہ معذوری کا شکار ہے. اس میں میرے پاس ایک پیشنٹ تھی، بہت پڑھے لکھے والدین دونوں، ان کے ڈاؤن سنڈروم کا بچہ ہوا. وہ اچھی خاصی عمر تک اس آسرے کے ساتھ ہوتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا جملہ بول دیں کہ وہ یہ ظاہر کر دیں کہ یہ بچہ ڈاؤن سنڈروم کا نہیں ہے. ایک وہ آس تھی، ایک ڈینائل تھا کہ نہیں جی میرے بچے کو ایسا نہیں ہے. تو اس ایشو کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ میں اس پہ آپ کو بتاؤں گی. ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہیں کہیں اس میں بھی آپ کو شعور کو میں ایک مثال دوں گی. میرے پاس ایک دفعہ ایک بہت ریموٹ ایریا بلوچستان سے جب میں نیو کراچی میں ہوتی تھی، ایک بزرگ آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ایک پوتا ہے وہ ڈاؤن سنڈروم ہے، تو کیا یہ کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے. ان کو مختلف لوگ ایک امید بنا رہے تھے، تو میں نے ان کو ان کے لیول پہ آ کے سمجھایا کہ اس میں یہ کہاں خرابی آتی ہے. تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹھیک نہیں کر سکتی. اگر کسی بلڈنگ میں نیچے کی اینٹ ٹیڑھی رکھ گئی ہے تو پوری بلڈنگ ٹیڑھی ہو گئی، تو وہ کوئی آپ اس بلڈنگ کا کچھ نہیں کر سکتے. تو ان کو میری بات اس لیول پہ آ کے سمجھائی. تو میں نے کہا دیکھیں اب آپ اس کے لیے یہ کریں کہ وہ ٹھیک ہونے کی جگہ اس کی صحت، اس کے اوپر توجہ دیں، اس کے سکھائیں زندگی. تو یہ جو مسئلے مسائل ہیں نا، ان کو ڈینائل بھی ہوتا ہے، اور کہیں کہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ایکچوئل سچویشن کھول کے بتائیں. تو ہمیں انہیں ریئلٹی، ہماری بھی ذمہ داری ہے ڈاکٹرز کی کہ ہم پیرنٹس کو ایک ریئلٹی بتائیں. ان کو یہ بتائیں کہ یہ بچہ جتنا کیپیبل ہے، آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں اور کیا اس کو سپورٹ کریں. تو ان کو جب ان کی ایکسیپٹنس آئے گی اور ان کو اس کی پازیٹیو چیزوں کو دیکھ کے اس کی تربیت کریں. تو میرے پاس بھی ایک ماں آتی تھی، ہر دفعہ وزٹ میں کہتی تھی دیکھیں اب تو یہ بیٹھنے لگی ہے، تو دیکھیں کتنی ٹھیک ہو گئی ہے. تو ڈینائل آتا ہے، لیکن یہ ہمیں ہے کہ اسٹرینتھننگ کرنا بار بار کہ وہ ایکسیپٹ کریں، تاکہ پھر وہ اس سے نکل آئیں گے کہ ٹھیک ہونے کا جو ایک ظاہر ہے. معذوری سے متاثر کسی بھی بچے کی نگہداشت کے لیے سب سے اہم رول والدین کا ہے. والدین کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، جب تک یہ نہ ہو، جب تک وہ اپنا رول صحیح سے ادا ہی نہیں کر سکتے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ مسئلہ ہے، وہ یہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ بعض دفعہ جہاں سچویشن ایسی ہو کہ یہ بچہ ہمارے باقی دوسرے بچوں جتنا شاید اچیومنٹ نہ کر سکتا ہو، اس کو زبردستی پش کرنا کہ نہیں جی، جیسے ہمارے یہاں بڑا ٹرینڈ ہے کہ ہر بچے کے اما ابا کہتے ہیں کہ جی فرسٹ آنا ہے. بھائی کلاس میں فرسٹ تو ایک ہی آئے گا نا، باقی سارے تو فرسٹ نہیں آئیں گے. تو اسی طرح سے ہر بچے کی ایک اپنی ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا اچیو کر سکتا ہے. اگر ایک بچہ معذوری کا شکار ہے تو وہ اس کانٹیکس کے اندر وہ اچیومنٹ نہیں کر سکتا جو باقی بچے کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. انہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک دین ہے اور یہ ایسا ہی ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے. اسی کے ساتھ اسے لو اینڈ افیکشن سے پالنا چاہیے اور خوش رہنا چاہیے. بصورت دیگر سوائے اپنی زندگی خراب کرنے کے اور کوئی حاصل ہوتا نہیں ہے. اسی طرح سے ان کو اور بچے کی کیئر کے بارے میں کن امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر زور دینا چاہیے؟ دیکھیں جب ماں باپ ایک دفعہ جب ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو والدین کو، جیسے ایک ہم جنرلی والدین سے کہتے ہیں کہ ایک خوشگوار ماحول گھر میں بنائیں، اور جب وہ اپنے اچھے طریقے کا ماحول بنائیں گے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اور اس میں پھر وہ اس بچے کی پروٹیکشن کے لیے جو چیزیں کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی جو اس کے سبلنگ ہیں تو وہ سبلنگس بھی اس کے ساتھ وہی کر رہے ہوں گے جو والدین کر رہے ہوتے ہیں.
تو ایک طریقے سے اس گھر میں ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے سب کی، اور سب اس کو ایک نارمل طریقے سے ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو بچے کا جو سیلف کانفیڈینس ہے، بچے کی جو گروتھ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، وہ بہت اچھی ہوتی ہے. اور بچہ جب گھر سے ایک اسٹرانگ بچہ سیکھتا ہے یہ سب چیزیں، تو جب وہ باہر نکلتا ہے گھر سے تو وہ اس کا پھر اس کو فیس کرنا اسے آسان ہو جاتا ہے. تو گھر کا ماحول تو جنرلی جو ہم کہتے ہیں ہر والدین سے کہ آپ کو ایک خوشگوار ماحول بنانے کے لیے ہسبینڈ اینڈ وائف کو آپس میں بہت مل کے محبت سے رہنا چاہیے، بچوں کو آپس میں ایک دوسرے کی کیئر کرنا سکھانا چاہیے، اور گھر کے ماحول تو یہ اس بچے کو پھر وہ خود بخود بہن بھائی سیکھ لیتے ہیں. اس کو چیلنج بھی جتنا ممکن ہے، جتنا میکسیمم چیلنج وہ بیئر کر سکتا ہے، دینے کی ضرورت ہے. بالکل چیلنج ہی نہیں، وہ اگر کوئی چیز خود سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو کبھی یہ نہیں کہیں کہ نہیں کر سکتے یا تمہارے لیے مشکل ہوگا تم اس طرح کر لو. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی وہ چیز ایسی کرنے کی ضد کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے جو شاید آپ کے حساب سے بالکل پاسبل نہیں ہے، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں اچھا یہ کام میرے خیال میں اگر آپ اس طرح کرنے کی کوشش کریں تو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ بضد ہو تو آپ اس کو کرنے دیں. کبھی اس کو یہ جملہ نہ بولیں کہ یہ کام نہیں کر سکتے یا تمہارے لیے مشکل ہے. یہ تو ویسے بھی کسی بچے کو نہیں بولنا چاہیے. جو آپ کے گھر میں کوئی بھی بچہ ہے، کبھی والدین کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے یا آپ کے لیے یہ کام مشکل ہے، کچھ اور کر لو، آپ کا اس پہ دماغ. ایسے جملے بچوں کو کبھی نہیں بولنے چاہیے، بلکہ یہ بولنا چاہیے ہر بچہ ہر چیز کر سکتا ہے، جو محنت کرے گا وہ یہ کر لے گا. تو ان بچوں کو نو نہ کہیں، ان کو چیلنجز دیں جو جو ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہے.